أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. محترم سامعین کرام اور ناظرین عظام، خطبہ مسنونہ کے بعد آج کے ٹاپک کے سلسلے میں ہم آپ سے بات کریں گے، گفتگو کریں گے. وہ ہمارے سامنے ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے فقہ الادعیہ والاذکار. تو سب سے پہلے اس کتاب کا ہم مختصر تعارف آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں. یہ کتاب فضیلت الشیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر حفظہ اللہ کی ایک تصنیف ہے، اور انہوں نے اس کتاب کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ یہ ہے، یا پہلی قسم یہ ہے، ذکر اور اس کے فضائل اور اس کے انواع کے تعلق سے، اور جو دوسری قسم ہے وہ دعا اور اس کا رتبہ اور اس کے آداب اور شرائط کیا ہیں اس کے تعلق سے، اور جو تیسری قسم ہے وہ ہے عمل الیوم واللیلہ، یعنی دن رات میں جو اذکار وغیرہ ہیں وہ کب کیا کہنا چاہیے، کس وقت کون سی دعا پڑھنا چاہیے، کس وقت کون سے ذکر کرنا چاہیے، کون سے اذکار کرنا چاہیے اس سلسلے میں. اور جو چوتھی قسم ہے وہ ہے جوامع الادعیہ فی الکتاب والسنہ، یعنی جو دعائیں، جو اذکار کتاب اور سنت میں، قرآن مجید اور حدیث نبوی میں جو اذکار، جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ہیں، وہ دعائیں کا تذکرہ کریں گے جو چوتھی قسم ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے یہ ذکر کیا ہے جو سب سے بہترین وقت جو گزارا جاتا ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں. اب ہم آپ کو یہاں پر ذکر اور دعا کے درمیان فرق بتانا چاہتے ہیں. ذکر اور دعا میں کیا فرق ہے؟ بعض لوگ فرق کرتے ہیں کہ دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دعائے مسئلہ اور ایک ہے دعائے عبادہ. جیسے حدیث میں ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے. تو دعا کے اندر کیا ہے؟ مسئلہ، یعنی کسی چیز کی طلب پائی جاتی ہے جو دعائے مسئلہ کہتا ہے.
जैसे आप अल्लाह तबारक व ताला से किसी चीज़ को मांगते हैं, अल्लाह तबारक व ताला से आप रहमत का तलबगार होते हैं, रहमत तलब करते हैं, अल्लाह ताला से मगफिरत चाहते हैं, अल्लाह तबारक व ताला से फितने और जो मसाइब हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे आप महफूज रहने की दुआएं करते हैं। इसको कहते हैं दुआ मसअला, यानी मांगने वाली दुआएं। और जो दूसरी किस्म है वो है दुआउल इबादा, यानी इबादत, इसमें गोया कि जिक्र भी शामिल है। इसलिए कहा जाता है कि जिक्र और दुआ दोनों लाजिम मलजूम है, चाहे आप उसको जिक्र कहें चाहे आप उसको दुआ कहें, ये दोनों एक दूसरे के मुतज़म्मिन है, एक दूसरे के लाजिम है, एक दूसरे के मुस्तलजिम हैं। और जब आदमी जिक्र करता है, दुनिया में अगर कोई जिक्र करता है तो अल्लाह तबारक व ताला गोया कि उसके लिए दुनिया और आखिरत की जो चाबी है, कुंजी है, उसको दे देता है। और फिर यहाँ पर एक आयत जिक्र की है जो बहुत ही मशहूर आयत है कि अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। जो लोग ईमान लाए, जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उनका दिल अल्लाह तबारक व ताला के जिक्र से मुतमइन रहता है, कोई परेशानी उनको लाहिक नहीं होती है। और ये भी सुन लो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, और जान लो कि अल्लाह तबारक व ताला के जिक्र से दिल मुतमइन होते हैं। जो मोमिनीन के दिल हैं वो मुतमइन होते हैं। इससे हमें वाज़ेह हो गया कि इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर दुआ और अज़कार और जिक्र वगैरह का बहुत ज़्यादा मकान व मर्तबा है। खुसूसन मुसलमानों के दिलों में इसके बहुत ज़्यादा रुतबा है। और उन्होंने फिर ये भी जिक्र किया है कि दुआ और जिक्र व अज़कार के ताल्लुक़ से बहुत सारे लोगों ने, मुतक़द्दिमीन में से भी और मुताखिरीन में से भी बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी, बहुत ज़्यादा किताबें हैं। बाज़ लोगों ने असानीद के साथ, सनद वगैरह के साथ जिक्र किया, बाज़ लोगों ने सनद वगैरह को हज़फ कर दिया, बाज़ लोगों ने मुख्तसर तौर पर जिक्र किया, बाज़ लोगों ने मुतवस्सित दर्जे की किताबें लिखी। ऐसे बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी। हमें ये बात भी मालूम होना चाहिए कि अहलुल अहवा वल बिदा, जो लोग हवा प्रस्त हैं, जो लोग बिदअती हैं, उन लोगों ने भी इस सिलसिले में कुछ लिख डाली हैं और उन्होंने में कुछ लिखा है। लेकिन आपको यह इल्म होना चाहिए कि जो बिदअती हैं, जो मुब्तदिआ हैं, वो या उनकी किताबें गोया के हक से दूर हैं, हक से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और जलालत व गुमराही उनके अंदर ज्यादा पाई जाती है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सुन्नत सहीहा है उसका इल्तिजाम नहीं किया है, उनकी पाबंदी नहीं की है। और किताब व सुन्नत और आसार सलफ, यानी सलफ सालिहीन से आसार वगैरह भी बहुत सारी इससे पर दलालत करती हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र अज़कार के, दुआ के मरातिब को, अनवा व अक़साम को, उनके शराइत को, उनके आदाब को बहुत ही वाज़ेह अंदाज में बयान कर दिया है, जिसमें किसी को अपनी तरफ से कोई दखल देने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको अपनी तरफ से कोई चीज़ गढ़कर लाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमारे दरमियान क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं आजकल, चाहे वो कितने बड़े मशाइख हों, कितने बड़े शेख हो, बहुत से मशाइख ऐसे हैं जो अपने दुआ और अज़कार के औराद बनाए हैं, हिज़्ब अहज़ाब बनाए हैं। इस दुआ के इस वक्त में पढ़ा जाए, इस दुआ को उस वक्त में पढ़ा जाए। ये कहते हैं कि वो सब की बुनियाद सही नहीं है। सही बुनियाद तो वही है जो किताब व सुन्नत से साबित हो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो हमारे लिए इमामुल खल्क हैं, जो बनी आदम के सैयदुल अंबिया हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह तबारक व तआला की हुज्जत है बंदों पर। उनकी बात को हमें मानना चाहिए और वही हमारे लिए क्या है, उसवा है, वही हमारे लिए कुदवा है, वही हमारे लिए नमूना है। हम उन्हीं की इत्तिबा करें। हम चाहे कितने से कितने बड़ा शेख हो, हम उनकी इत्तिबा ना करें, हम उनकी पैरवी ना करें, वो कितना भी हमें उनकी नज़र में अच्छा लिखे, लेकिन हम उनको नहीं मानेंगे। जो हमारे सामने, जो हमारे पास सही अहादीस से साबित है, जो किताब व सुन्नत से सही साबित है, हम उन्हीं को मानेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने ये जिक्र किया है कि इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अफ़ज़लुज़ ज़िक्र व अनफ़अहु, सबसे ज्यादा बेहतरीन जो जिक्र है और जो नफा बख्श जिक्र है वह है मा वातअल क़ल्ब अल लिसान, यानी जो दिल और लिसान का मुवाफ़क़त हो, जिसमें दिल और लिसान यानी जबान की मुवाफ़क़त हो
اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہو، اور پھر وَشَهِدَ الذَّاكِرُ مَعَانِيَهُ وَمَقَاصِدَهُ، اور جو ذاکر ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہے، اس کے معانی اور مقاصد کو وہ سمجھے اور غور و فکر کرے، یہ سب سے زیادہ افضل ترین ذکر ہے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ یہ جو یہ کتاب لکھے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت سارے حکم ہیں، جو بہت سارے دلائل ہیں یا دروس ہیں جو اس کتاب کے اندر انہوں نے جمع کیا ہے، متقدمین سے لے کر انہوں نے اکٹھا کیا ہے، اور ان میں سے خصوصاً متقدمین میں سے ہمارے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد محترم امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے نقل کر کے جمع کیا ہے۔ اور یہ دراصل کیا ہے؟ فقہ الادعیہ والاذکار، یہ ادعیہ جمع ہے دعا کی اور اذکار جمع ہے ذکر کی، تو اس تعلق سے یا اس طرح انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے۔ اور یہ اصل میں جو اذاعۃ القرآن الکریم بالمملکۃ العربیۃ السعودیہ، سعودی عرب کے جو قرآن کا جو ریڈیو سینٹر تھا، وہاں پہ ان کو پیش اس کتاب کو یا اس کو مختلف اقساط میں پیش کیا جاتا تھا، تو اس کے بارے میں ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کو بھیجا، اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو سراہا اور اس کتاب کی بڑی تعریف کی، خصوصاً قسم اول یعنی جو ذکر کے بارے میں ہے اس کی بڑی تعریف کی، اور کہا کہ یہ پرنٹ کے لائق ہے، یہ طباعت کے لائق ہے، لوگوں کے سامنے اس کو لایا جائے، لوگ اس کے پابند رہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم یعنی صحیح راستے پر چلائے، اور تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کتاب کی تصنیف و تالیف اور اس کی تصحیح اور ہر چیز میں نشر و اشاعت میں جو حصہ لیے، اللہ تبارک و تعالی ان کو اچھا بدلہ دے، اچھا اجر دے، یہ سب انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ القسم الاول فقہ الادعیہ والاذکار، یعنی قسم اول جو پہلی قسم ہے اس کتاب کی، وہ ذکر کرنے کے بعد کہ الذکر فضائلہ انواعہ، اور اس کے تعلق اس میں بھی یعنی الذکر فضائلہ انواع، یعنی ذکر اس کے فضائل اور اس کے اقسام، اس کے تحت پھر انہوں نے کئی چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ تو جو سب سے پہلی چیز ہے پہلی قسم کے اندر انہوں نے یہ ذکر کیا ہے اہمیت الذکر و فضلہ، ذکر کی کیا اہمیت ہے، ذکر کی کیا فضیلت ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہے کسی عبادت کے شکل میں یاد کریں، چاہے ہماری زبان ہم اپنی زبان سے یاد کریں یا ہم اعضاء و جوارح سے یاد کریں، ہم جب اللہ تعالیٰ کو ذکر کریں گے تو اس کے کیا فوائد ہیں، کیا اہمیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں میں ارشاد فرمایا اور اس میں لوگوں کو ترغیب دی ہے، لوگوں کو برانگیختہ کیا ہے، اکسایا ہے، اور جو ذکر کرنے والے ہیں ان کی تعریف بھی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور بہت ہی بہترین انداز میں تعریف کی ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب تم اپنے حج کے اعمال سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے ذکر کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو ذکر کیا کرتے تھے، یا اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اور پھر اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں قیام کی حالت میں، کھڑے کھڑے، قعود کی حالت میں، بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور پھر اپنے پہلو پر یعنی لیٹے ہوئے بھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ذکر کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔
تو یہ ساری آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ذکر کیا جائے، کثرت سے ذکر کیا جائے، بہت ہی شدت سے ذکر کیا جائے، اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، ان کی طرف پلٹنا یہ بندہ کی ضرورت ہے۔ اگر بندہ اس کی طرف نہ پلٹے بلکہ دوسری طرف جائے تو وہ بہت زیادہ نقصان میں رہے گا، اور پھر اس کو قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کسی مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اگر نہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر یاد نہ کیا جائے، تو اس مجلس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ وہ لوگ وہاں اکٹھا ہوئے ایک گدھے کی لاش کے پاس جو سڑی اور گلی ہوئی تھی، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ ان کے لیے قیامت کے دن کیا ہے؟ گویا کہ حسرت کا سبب بنے گا۔ اس لیے جب کہیں بھی وہ بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور سنت نبویہ، احادیث نبویہ اس سلسلے میں، ذکر کے سلسلے میں، فضائل کے سلسلے میں بہت بھری پڑی ہیں۔ ذکر کی فضیلت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو تمہارے سب سے زیادہ بہترین عمل نہ بتلاؤں، اور تمہارے رب کے نزدیک، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ عمل نہ بتلاؤں، اور پھر تمہارے درجات کو بلند کرنے میں جو سب سے زیادہ کام آنے والا عمل ہے اس کو نہ بتلاؤں؟ اور کیا؟ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، اور ذهب، سونا اور چاندی کو خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ وَخَيْرٍ لَكُمْ، صرف یہی نہیں، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور تمہارے لیے وہ چیز بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے مقابلہ کرو، وہ تم کو مارے، تمہاری گردنوں کو مارے، اور تم ان کے گردنوں کو مارو۔ صحابہ کرام نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، آپ کیوں نہیں بتلائیں گے؟ تو دیکھیے مختصر جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کیے ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون، مفردون سبقت کر لے گئے۔ صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آیا کہ مفردون کا کیا معنی ہے۔ قالوا وما المفردون یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفردون کون ہے، کیا چیز ہے؟ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں، یہ مفردون ہیں۔ تین کی بڑی فضیلت ہے، یہ سبقت لے گئے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اس آدمی کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جو اپنے معبود کو یاد کرتا ہے، والذی لا یذکر ربہ، اور جو اپنے معبود کو یاد نہیں کرتا ہے، مثل الحی والمیت، کیا ہے؟ زندہ اور مردے کی مثال ہے۔ یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اپنے دل کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے حضور قلب کے ساتھ اور ذہن کے ساتھ، اس کے معنی اور مفہوم کے ساتھ، تو گویا کہ وہ زندہ ہے۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ میت ہے، اس کا مرنا، اس کا جینا، اس کا دنیا میں رہنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو حقیقت میں یاد ہی نہیں کرتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ مردہ ہے، اس کی دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ اور پھر آگے وہ ذکر کرتے ہیں عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ